بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذیوکار، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت اور اس رحمت کے حصول کے جو اسباب ہیں اس اعتبار سے ایک دو باتیں گوش گزار کرنے کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پوری مخلوق میں جس چیز کی سب سے زیادہ انسان، پوری مخلوق جس چیز کی محتاج ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. انسان کے معاملات میں اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال ہو تو ہر طرح کی کامیابی ممکن ہے. ساری دنیا چھیننے والی ہو اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو آپ سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا. اور ساری دنیا عطا کرنے والی ہو اور میرے خالق کائنات کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی تمہیں عطا نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ. کیوں فرمایا؟ جو فضل ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، بید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے، اپنی عنایات سے نواز دیتا ہے اسے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑے وسیع علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے رحمت کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو یختص خاص کر دیتا ہوں من یشاء، جسے چاہتا ہوں، جسے نوازنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ اپنے فضل کو خاص کر دیتا ہوں. واللہ ذو الفضل العظیم، کیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہر طرح کے فضل اور ہر طرح کی رحمت کا سرچشمہ ہے. ذو الفضل العظیم. آقا علیہ الصلوۃ گزشتہ نشست میں غالباً یہ حدیث ہم نے بیان کی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اعمال پہ نہ جاؤ، قیامت کے دن بھی اگر تمہاری بخشش ہوگی لن ینجی احدا منکم عملہ، تمہارے عمل کی وجہ سے نجات نہیں ہو سکتی. نجات ہوگی تو اللہ کی رحمت کے سبب ہوگی. اور یہ جو اتنی اہم چیز ہے، جو اللہ کا فضل ہے، جو اس کی رحمت ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رحمت کے حصول کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رواداری ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. اور آج کی ہم نشست میں ہم اس اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت ہے اس کی دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ صبر اور رضا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، کوئی امتحان ہو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانے کے لیے مختلف مشکلات اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے. کبھی خوف مسلط کیا جاتا ہے، کبھی معاشی مشکلات آتی ہیں، کبھی غذائی قلت سے اللہ رب العزت ان کی آزمائش کرتا ہے، اور کبھی اپنے پیاروں کی وفات سے امتحان اللہ رب العزت لیتا ہے. مشکلات میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا، اسلام کے احکامات پر استقامت اختیار کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے.
یہ نہ ہو کہ جب انسان پہ مشکل آئے تو اس وقت زبان سے کلمہ کفر ادا ہو جائے، اس وقت کوئی ایسے کلمات ادا ہو جائیں جو اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہو، تو دنیا کی جو تمہاری کمائی ہے، جو اعمال کی صورت میں ہے، جو تمہاری عبادات ہیں، ساری کی ساری ضائع ہو جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ، کتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے، اور یہ بات ہر انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ میں جھانکے تو یہ ساری اس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اتنا بہترین اسلوب ہے قرآن کا، فرمایا ہم آزماتے ہیں، ہم آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف میں مبتلا کر کے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقع انسان ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، والجوع، بھوک سے، تنگ دستی سے اللہ رب العزت آزمائے گا، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کبھی مال میں، تجارت میں، کاروبار میں خسارہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہوتی ہے، اور جب اللہ کی آزمائش ہو تو پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو ان ساری آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے، اس صبر پہ جو قائم رہتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو اللہ فرماتا ہے خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، ایک مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ میں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ پھر فرحت سے وہ عیاشیوں میں نہیں پڑ جاتا، وہ کہ ہَذَا مِن فَضْلِ رَبِّی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ملا ہے یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ کیوں؟ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، ہر طرح کا فضل اللہ رب العزت۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے صبر و رضا پہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم تصیبہ مصیبت، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو مصیبت آتی ہے، کسی کو پریشانی آتی ہے، فیقول ما امرہ اللہ، تو وہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے وہ صبر و رضا سے کام لے، وہ اللہ کی آزمائش پہ صابر و شاکر ہو جائے اور یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا، اللہ رب العزت اس سے بہتر اسے عطا کرتا۔ اور بڑی اگلی جو بات ہے نا وہ اس سے بھی خوبصورت بات ہے، قالت فلما مات ابو سلمہ، ام المؤمنین فرماتی ہیں جب میرے خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے، فلما مات، جب وہ فوت ہو گئے، قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، تو میں سوچا کرتی تھی، یہ دعا پڑھا کرتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا، کہ ابو سلمہ سے بہترین مسلمانوں میں کون ہو سکتا ہے؟ خیر من ابی سلمہ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ، یہ وہ پہلے آدمی ہیں یا پہلے صحابیوں میں ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، ان سے بہترین کون ہو سکتا ہے؟ تو میں آقا علیہ السلام کی بتایا ہوا نسخہ پڑھ رہی ہوں، تو اس سے بہتر مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ اس کا نعم البدل کیا ہوگا؟ تو فرمایا قالت ارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتا، تو فرماتے ہیں جب میری عدت مکمل ہوئی تو حاطب بن ابو بلتا کو آقا علیہ السلام نے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ اس طرح وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ جو بھی مصیبت آئے اس مصیبت میں انسان
صبر اور رضا سے کام لے، نہ کہ انسان غیر تربیت یافتہ لوگوں کی طرح گھبرا کر ایسی حرکتیں کرے، برے برے خیالات ذہن میں آئیں، لغو باتوں کی طرف جائے، خودکشی کی طرف وہ جائے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی صبر، اللہ رب العزت کی آزمائش پہ صبر اور رضا سے کام لینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ جو بھی کوئی آزمائش ہو، اللہ کی رحمت کے حصول کا بہترین طریقہ ہے کہ صبر اور رضا سے کام لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آغوش پروردہ آغوش نبوت، آپ کا سارا بچپن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کوئی اگر انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو کبھی بھی اس پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا بھی نہ کرو۔ اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو پھر کان لا بد فاعلا فلیقل، تو صرف یہ دعا انسان کرتا، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ میری زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ یہ اس چیز کی اگر زندگی بہتر ہے تو اللہ زندہ رکھ، اور اگر وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور اگر میری وفات میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس چیز کی تمنا رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کی ہر طرف ہر وقت انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، نیک اعمال کی طرف آؤ، گارنٹی ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس سے بہترین زندگی تمہیں عطا کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، جو اسوہ رسول ہے، اس پہ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے ادا فرمائے۔